چونکہ آپ نے کہا پھر لا الہ الا اللہ والوں کی ہے. پھر ہم آگے ذرا آگے بڑھ گئے, 1952 میں آ گئے, 53 میں آ گئے, رائٹس آ گئے جی احمدیوں کے, ختم نبوت کا مسئلہ چھڑ گیا, تو ہم نے مسلمانوں کے اندر بھی شیعہ سنیوں کو اوپر کر دیا. پھر ہم دوبارہ تھوڑا آگے آ گئے, پھر 70s 80s آ گئے. 70s میں تو ہم نے لکھ بھی دیا کہ احمدی کٹ گئے, پھر شیعہ سنی بچ گئے آپس میں کھیلنے کے لیے. اس میں پھر 80s کے اندر آ کے دفاع صحابہ, ناموس صحابہ کے نعرے لگائے گئے, اور شیعہ کافر نارمل ہونے لگا. پھر جو میجورٹی سنی رہ گئے اس ملک میں, جن سے میں بلانگ کرتا ہوں, ان کے سوشل ڈائنامک کے دماغ میں چل رہا ہے, اس میں شیعہ جو ہے نا وہ مائنس ہو گیا, پھر سنی رہ گیا. پھر دیوبندی ذرا حاوی رہے ہماری سیاست کے اوپر اور باقی ساری چیزوں کے اوپر. اب جا کے ختم نبوت کے بعد, دفاع صحابہ کے بعد جو نیا نعرہ آج کو سنا جاتا ہے, جن کا مرشد جو ہے آج میرے شہر کراچی میں, مجھے افسوس ہے کہ میں وہاں پہ نہیں ہوں, اس کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا, وہ نیا نعرہ لے کے آیا سچا عاشق رسول, جس کے بیسس کے اوپر اس نے ہمارا اسلام آباد شہر بھی بند کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہاں پہ میں ایک ساتھ ہی پارٹی سے نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ سنگل آؤٹ نہ ہو. اگر یہاں پہ پیپلز پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے یا نون لیگ کے یا جماعت اسلامی کے یا جماعت علماء اسلام کے یا مسلم لیگ کاف کے ووٹرز بیٹھے ہیں, ان 5-6 جماعتوں میں سے کسی کے بھی, یا جنہوں نے ان کے لیے ووٹ کیا ہو, تو ہاتھ کھڑا کریں. آپ ان میں سے کسی بھی جماعت کے ووٹر ہو سکتے ہیں, ہاتھ کھڑا رکھیے گا, اونچا ہاتھ کھڑا رکھیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ میں دیکھ لوں. ایک ریزنبل سائز ہے. تو جب کوئی انسان آ کے کہتا ہے نا کہ میں سچا عاشق رسول بن کے ختم نبوت کے حوالے سے ایک پولیٹیکل پارٹی بناؤں گا, تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو 5-6 پارٹیز ہیں نا, یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کا دفاع کر سکیں, اور اس سنگل پولیٹیکل ایجنڈے پہ میرا جواز بنتا ہے کہ میں سیاست کروں ملک میں آ کے. مگر یہ سچا عاشق رسول کا فنومینا کیوں ضروری ہے کہ آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ سچا عاشق کون ہے. یہ سچا عاشق وہ ہے کہ جس کو اگر بتا دیا جائے کہ فلاں انسان نے گستاخی کی ہے, تو اسے وکیل, دلیل اور عدالت کی ضرورت نہیں ہے. پتھر ہے, بٹا ہے, جو ہے, بندوق ہے, پکڑو اور مارو, ٹھیک ہے. مجھے مت دکھانا, مجھے بہت بعد میں باری دی ہے, تو یہ 5 منٹ والا ذرا نیچے رکھیں آپ, ٹھیک ہے. میں آرام سے بات کروں گا, اتنا ہی ٹائم دوں گا اتنا بات میں مل جاتا ہوں. یہ ایک ڈینجر آ گیا, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس حد تک اب ہمارے نفرت پل گئی ہے. ہم اقلیتوں کی باتیں کر رہے ہیں. خادم رضوی جو اپنے آپ کو بریلوی بولتا ہے, وہ طاہر القادری جو بریلوی ہیں, دعوت اسلامی والے جو بریلوی ہیں, اور جماعت علماء پاکستان والے جو شاہ نورانی والے تھے بریلوی ہیں, ان تک کو بولتے ہیں کہ سچا عاشق رسول نہیں ہے, کیونکہ وہ ممتاز قادری کی حکمت پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس میں سے بھی مائنس کرتے رہے آپ, مائنس کرتے رہے, مائنس کرتے رہے. اینڈ کے اندر پتہ نہیں وہ کون سا گروہ بچے گا جس کو آپ ڈیفائن کریں گے کہ دس از واٹ ڈیفائنز اے ریئل سٹیزن اینڈ دس از ہو پاکستان از فار. اور عالم یہ اتنا آ گیا ہے نفرت کا. ہم منورٹی رائٹس کی بات کر رہے ہیں یار, یہاں پہ بڑے سٹارٹس آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. کتنے کرسچنز, کتنے احمدیز, کتنے ہندوز, کتنے پارسی, کتنوں نے نقل مکانی کی, کتنوں نے پاکستان چھوڑا, کتنوں کی کیا کہتے ہیں حرمتیں, عزتیں پامال کی گئیں, کتنوں کو گھر سے نکالا گیا, لینڈ گریبنگ ہوئی, جلایا گیا, سب کچھ ہوا, موب وائلنس ہوا. مگر یہ محسوس کرنے کی باتیں, محسوس کرنے کی سمپل سی بات ہے. کیا آپ نے خبریں کبھی سنی ہے سوشل میڈیا پہ, بے شک آپ نے لبرل موم بتی مافیا سے سنی ہوں, کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی احمدی کا قتل ہوتا ہے پاکستان میں؟ سنا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں. کبھی پاکستان کے اندر یہ خبر آج تک پڑی ہے کہ جی 5 احمدی کھڑے ہوئے لبرٹی چوک پہ مظاہرہ کر رہے ہیں, یا مظاہرے قائد کے پاس یا پریس کلب کے بعد مظاہرہ کر رہے ہیں؟ تو ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں جہاں آپ نے ایک مذہب کو تو یہ حق بھی نہیں دیا کہ تمہیں اگر کوئی آ کے مار دے تو تم کھل کے رو بھی سکو. پھر ہم بات کریں بنیادی حقوق کی, یہ تو محسوس کرنے والی باتیں. یا مجھے اتنا پتا ہے کہ کوئی کرسچن آ کے پاکستان میں, یا ہندو آ کے پاکستان میں, یا پارسی آ کے پاکستان میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہ تنقید کر سکتا ہے کیا نیوزی لینڈ سے 4 میچز ہار گئے, یہ تو ٹویٹ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی بات کر دے, تو بات اتنی سی نا کہ اگر ہم سب جمہوریت میں ہیں اور اب ہم سب سیاسی دماغ رکھتے ہیں اور ہم سب پولیٹیکلی اوپینیٹڈ ہیں اور ہم سب کا آمریت کے حوالے سے, فوج کی مداخلت کے حوالے سے ویو ہے, یہ جمہوریت کے حوالے سے ویو ہے, اور میں مسلمان ہوتے ہوئے فوج کے حوالے سے کچھ لکھ سکتا ہوں, تو کیا یہ آزادی, یہ کمفرٹ لیول, یہ اپنا پورا جمہوری حق کوئی غیر مسلم آپ کو ٹویٹر پہ استعمال کرتا نظر آ رہا ہے؟ اور اگر آ بھی رہا ہے تو آپ اس کا نام پڑھ کے پہلے اخذ کر لیں گے شاید یہ انڈیا میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے, چونکہ ہماری ڈیفینیشن کے اندر ذہن میں آتے نہیں ہندو نام پڑھ کے کہ پاکستانی ہو سکتا ہے. یہ ہماری آپس کی ہو چکی ہیں روایت باتیں. ہمارے ہاں اگر ہمارا وزیر اعظم ہیپی ہولی کہہ دے, ہیپی دیوالی کہہ دے, ہم گالیاں دیتے تھکتے نہیں ہیں. اور اگر جسٹن ٹروڈو عید مبارک کہہ دے, ہم سبحان اللہ کہتے تھکتے نہیں ہیں.
جب وہ عید مبارک کہنے سے راس العقیدہ نہیں ہوتا، کلمے پہ نہیں آتا، ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا، تو ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہیپی دیوالی ہیپی ہولی سے کیسے ہیپی دیوالی ہیپی ہولی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو پاکستان میں رہتے ہو جس بھی تعداد میں، آپ کی خوشی میں ہم بھی شریک ہیں، یہاں خوشیاں بناؤ، چلو ہم آپ کو ایکو فیل کرتے ہیں۔ میری کرسمس کا بھی یہ معنی ہے، کسی کو وش کرنے سے اس کی طرح ہو جانا بالکل۔ ہم لوگ کس طریقے کی ڈیبیٹس میں آ گئے ہیں آج کل معاشرے میں، آپ دیکھیں اور اندازہ کریں کہ اس وقت میرے خیال میں پچھلے گزشتہ ہفتے میں پاکستان میں اگر کوئی ایک انسان ہے جس کے لیے پورا پاکستان شاید رویا ہو یا کثیر تعداد میں رویا ہو، یا کوئی ایک انسان جس کو پورے پاکستان نے دعائیں دی ہوں یا ہمدردی دی ہو یا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہو یا جو ہماری سوچ کا محور ہو، تو وہ اس بچی زینب کا باپ ہے جو قصور کے اندر اس کے ساتھ جاتی ہوئی پہ قتل ہوا، اور اس ساری سپورٹ کے ساتھ بھی، اس ساری باتوں کے ساتھ بھی اس کی پرائیورٹی ذہن میں کیا ہے کہ یار یہ جے آئی ٹی کا ہیڈ احمدی ہے، اس کو نکال دو باہر۔ کیوں؟ احمدیوں کی بیٹیاں نہیں ہوتی؟ ان بیٹیوں کی حرمتیں اور عزتیں نہیں ہوتی؟ اور ان بیٹیوں کی زندگیاں نہیں ہوتی؟ اور وہ احمدی بن کے اگر سوچے